السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان میں بات چیت کرنے کا، بیان کرنے کا کام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں تو ایک جمعے کی ذمہ داری ہوتی ہے، بس وہ کر لیتے ہیں، لیکن رمضان میں کیا ہے، فجر میں الگ بیان ہے، عصر میں الگ بیان ہے، عشاء میں الگ بیان ہے، جمعے کا بیان الگ ہے، اور یہاں آپ کے سامنے بھی دن میں 2 مرتبہ کم سے کم قرآن کورس اور رمضان کورس کی حیثیت سے 2 مرتبہ یہاں پر جو ہے اٹینڈنس لگانی پڑتی ہے۔ تو دین پھیلا اسی طریقے سے، کچھ کہنے اور کچھ سننے سے، لہٰذا اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے آتا رہتا ہوں، لیکن یہ کہ بولتے بولتے بہت تھکان سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ تھکنا قبول فرمائے۔ آپ لوگ بھی وقت دیتے ہیں، سنتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بھائی جتنا وقت میں نکال رہا ہوں اتنے وقت آپ بھی نکال رہے ہیں سننے کے لیے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں نا کہ میرے ساتھ کیا کیا معاملات لگے ہوئے، روزانہ 20 رکعت میں قرآن بھی پڑھنا، یعنی کہ سارا کام ہی بولنے کا ہے، بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بیجا اور فضول باتیں نہیں بولنی پڑتی، کرم خدا کا۔ انشاءاللہ ہمارا یہ بولنا بھی کام آئے گا، کیونکہ ہمارا بولنا اور سننا یہ دین کی نسبت سے ہے، شریعت کی نسبت سے ہے، دین کی اشاعت اور دین کی حفاظت۔ تو لہٰذا ہمارا تو یوں بولنا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک لمٹ ہوتی ہے نا بات کرنے کی بھی، بولنے کی۔ بھئی ان لمیٹڈ بولنا پڑ رہا ہے۔ بیانات تو میں نے گنوائی دیا آپ کو، سارا دن میں قرآن کی تلاوت کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے، اور پھر تراویح میں ان سپاروں کو سنانا بھی ہے، ویسے بھی دن میں 2-3 مرتبہ ان سپاروں کو پڑھنا ہے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ اچھا خاصا گلے کا ہی کام ہے سارا ہمارا، ایک طریقے سے درد بھی ہونے لگا اب تو۔ کوئی بات نہیں، اللہ اجر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے جو اپنی قیمتی اوقات میں، تو رمضان میں ویسے ہی لوگوں کے کام کاج جو ہیں بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور روٹین بہت آگے پیچھے ہو جاتی ہے، کام اتل پتل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ سونے کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا لوگوں کو۔ لیکن اس کے باوجود بھی، روٹین اتنی خراب ہونے کے باوجود اور اتنا تراویح اور روزے کے باوجود آپ لوگ یہاں آ جاتے ہیں، کلاس لیتے ہیں، سنتے ہیں، دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھیے ہمارا رمضان کورس چل رہا ہے، اور الحمدللہ اب تک خیر و عافیت کے ساتھ 8 کلاس اس کی مکمل ہو چکی ہیں۔ اب انشاءاللہ آج اس کی 9ویں کلاس ہے، اور میں نے جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا تھا، اپنے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ انشاءاللہ اب ہم وہ روزے کے مسائل سیکھیں گے کہ جو عام طور سے لوگوں کو روزہ رکھنے کے بعد پیش آتے ہیں، موٹی موٹی باتیں جو لوگ علماء سے پوچھتے ہیں، اماموں سے پوچھتے ہیں، مولویوں سے پوچھتے ہیں، مفتی حضرات کے پاس بھی جاتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد ایسی بہت ساری سچویشنز ہیں کہ لوگوں کو پیش آ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا وہی موٹے موٹے مسائل تو اور بہت سارے باریک بھی ہیں، اور کچھ مسائل ایسی ان کے اندر تفصیل بھی ہے، لیکن باریک اور تفصیل شدہ مسائل کو میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے انہی مسائل کو لینے کی کوشش کری ہے جو زیادہ تر لوگوں کو روزہ رکھنے کے بعد عام طور سے پیش آتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ وسوسوں سے بچا جا سکے۔ اب آپ کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ پیش آیا یا پیش نہیں آیا، لیکن ذہن میں کوئی مسئلہ ہے اور وہ اس کلاس کے اندر ریکور نہیں ہوا، تو آپ لوگ مجھ سے پرسنل میں پوچھ لیجئے گا۔ خیر رمضان کے اندر بہت سارے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ میں سوالوں کے جواب نہیں دے رہا، اب روٹین میں نے ساری بتا دی آپ کو، میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ جواب دوں۔ کچھ لوگوں کو میں نے جواب دیا بھی ہے، لیکن سب کو جواب دینا بہت مشکل ہے، حتیٰ کہ سارے فون اٹھانا بھی بڑا مشکل ہے۔ کئی لوگوں کے فون مجھ سے چھوٹ جاتے ہیں، اب کیا کریں۔
کچھ تو یہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں موبائل وغیرہ کی، اور کچھ جان بوجھ کے بھی چھوڑتا ہوں کہ تھوڑا سا ان چیزوں سے دور رہا جائے، رمضان کے مہینے میں تو کم سے کم اس کو اوائڈ کیا جائے. تو یہ ذرا سا مسئلہ ہے اور کوئی بات نہیں ہے. چلیے انشاءاللہ باقاعدہ مسائل شروع کرتے ہیں. جو کچھ لوگ پوچھتے ہیں، جتنے مسائل میرے سامنے اب تک آئے ہیں یا جو جن کی پاسبلٹیز ہیں، سارے کے سارے مسائل میں لے کر کے آیا ہوں. میں ایک ایک کر کے پڑھتا ہوں، آپ لوگ سنتے رہیے. اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک مسئلے کا سیکھنا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. ایک مسئلے کا سیکھنا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر. 100 رکعت نفل نماز پڑھیں گے کتنا ٹائم لگے گا؟ گھنٹوں لگ جائیں گے. 20 رکعت میں دیکھ لیجیے 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے ہمیں. تو 20 میں جب 1.5 گھنٹہ لگتا ہے تو اس کو 100 سے کر لیں ذرا کیلکولیٹ. تو لہٰذا 100 رکعت پڑھنے میں اس سے بھی بہتر ہے ایک مسئلہ سیکھنا. اور ایک مسئلہ میرے خیال سے آپ 1 منٹ میں تو سیکھ ہی لیں گے. چھوٹے مسائل تو آدمی 5-7-10 سیکنڈ میں سیکھ لیتا ہے. اور رمضان میں یہ ثواب 70 گنا زیادہ ہے. تو آپ دیکھ لیجیے ایک ایک مسئلہ میں سکھاتا رہوں گا، آپ سیکھتے رہیے اور دیکھتے رہیے کہ کتنا ثواب میں جو ہے اضافہ ہوا. حساب بھی نہیں لگایا جا سکتا، کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے آپ کے. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنا اللہ تعالیٰ اتنا دے کے خوش ہوتا ہے، کوئی لینے والا تو ہو. اچھا جی، کچھ مسائل اس میں ایسے بھی ہیں کہ شاید چینل پر موجود ہیں، ساتھیوں نے لگا دیے تھے کیونکہ اس وقت خیال نہیں تھا کہ ایک نشست اس پر بھی ہوگی. لیکن سارے سوال چینل پر شاید موجود نہیں ہیں، تو جو موجود ہیں وہ بھی اور جو نہیں موجود ہیں وہ بھی آج کی اس نشست میں سارے کور کریں گے. کیونکہ مقصد یہی ہے کہ جتنے مسائل پیش آتے ہیں عام طور سے ان سبھی کو لے لیا جائے. اچھا جی، ایک بڑا مشہور سوال ہے کہ شوگر کے مریض یا استھما کے مریض یا ایسا کوئی بھی شخص جس کو بھوک یا پیاس زیادہ دیر تک برداشت نہ ہو سکتی ہو یا زیادہ دیر تک کھانے پینے اور دوائی کے بغیر نہ رہ سکتا ہو، وہ شخص روزہ کیسے رکھے؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی شخص اتنا زیادہ بیمار ہے کہ وہ کھائے بغیر یا پیے بغیر بہت دیر تک رہ نہیں سکتا، یا دوائی کے بغیر یا پمپ لیے بغیر، جو استھما کے پیشنٹ ہوتے ہیں، دما کے مریض ہوتے ہیں، وہ پمپ لیتے ہیں، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے. اور روزے کی جو ڈیوریشن ہے وہ بہت لمبی ہے. اتنی لمبی ڈیوریشن میں کھائے پیے اور دوائی لیے بغیر رہنا، جو زیادہ جن کی کرٹیکل حالت ان کے لیے تو بہت مشکل ناممکن ہے. لہٰذا کیا ایسے لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ شریعت کہتی ہے کہ اس صورت کے اندر ایک مسئلہ تو ایک شکل تو ان کے لیے یہ بنتی ہے، کیونکہ گرمی کا روزہ ہے، سخت بھی ہے، گرمی بھی ہے اور ڈیوریشن بھی لمبی ہے. لہٰذا ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں ابھی روزہ نہ رکھیں. حالانکہ روزہ فرض ہے لیکن ابھی نہ رکھیں، چھوڑ دیں، رمضان کے روزے چھوڑ دیں. سردی کا انتظار کریں. سردی کا کیوں؟ اس لیے کہ روزے کی ڈیوریشن بھی چھوٹی ہوتی ہے اور موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے بھوک اور پیاس کا بھی احساس نہیں ہوتا. تو لہٰذا شوگر کا مریض بھی اور استھما کا مریض بھی، یا اس قسم کے جو مریض ہیں، وہ روزے کی ڈیوریشن چھوٹا ہونے کی وجہ سے اور بھوک اور پیاس کو آسانی سے برداشت کرنے کی وجہ سے کم سردی میں روزہ رکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھ کر اپنے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا اس میں کر لیں اگر اتنے مجبور ہیں تو. اچھا بھائی، بعض لوگ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں کہ وہ سردی میں بھی نہیں رکھ سکتے، اتنی زیادہ حالت خراب ہے. پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ اس صورت کے اندر کیونکہ اب وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتے، قضا بھی نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اب ان کو یہ چاہیے جتنے روزے ان کے چھوٹ رہے ہیں ہر روزے کا حساب لگائیں. صدقہ فطر جتنا آدمی پر واجب ہوتا ہے نا عید سے پہلے جو ہم دیتے ہیں، صدقہ فطر کتنا ہوتا ہے؟ وہ 1.25 کلو آٹا یا اس کی قیمت 50-60 روپے بنتے ہیں. ایک روزے کا فدیہ اتنا ادا کرے، یعنی کہ اگر موٹا 60 روپیہ لگا لیں تو ایک روزے کا 60 روپے فدیہ بنتا ہے. 10 روزوں کا 600 روپے بنتا ہے. میں ایک مثال لگا رہا ہوں، اپنے علاقوں میں دیکھ لیجئے گا آٹے کا کیا بھاؤ ہے اور اس کے حساب سے صدقہ فطر کی رقم اور فدیے کی رقم لگائیے گا. تو لہٰذا اس حساب سے 30 روزوں کے 1800 روپے بنتے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی شخص روزے رکھ بھی نہیں سکتا، قضا بھی نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے پھر بہتر یہی ہے کہ یہ شخص اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرے. لیکن یہاں پر ایک ٹرم ہے، ایک کنڈیشن ہے، وہ یہ کہ ایک بندہ ایسا بیمار ہے کہ اس کا ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. ایسا بیمار ہے کہ وہ روزے رکھ نہیں سکتا، اور اس نے اس وجہ سے، ان 2 پاسبلٹیز کی وجہ سے کہ بیمار بھی ہے اور ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا، اس نے اپنے روزے کا فدیہ نکال کر کے دے دیا، فارغ ہو گیا. لیکن اللہ کی شان کی کچھ ٹائم کے بعد اس کو صحت مل گئی، شفا حاصل ہو گئی، بیماری ختم ہو گئی. تو شریعت کہتی ہے جو روزے چھوٹے تھے اور ان چھوٹے ہوئے روزوں کا اس نے فدیہ دیا تھا، یہ نہ سوچے کہ فدیہ دے دیا تو جان چھوڑ گئی. اب صحت مل گئی اور ایسی مل گئی کہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو ان سارے چھوٹے ہوئے روزوں کا ان کی قضا کرے، فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا. شریعت تھوڑے سے کبھی کبھی، حالانکہ دین بہت آسان ہے لیکن کبھی کبھی جو ہے تھوڑا سا
سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ چلیے، اچھا جی، ایک ساتھی کا یہ سوال تھا کہ روزے میں الٹی ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزے میں اگر کوئی شخص جان بوجھ کے الٹی کرتا ہے تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس نے انگلی کری اور اپنے آپ کو جان بوجھ کے ورگلایا کہ میں الٹی کر دوں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ویسے ہی اس کو سفرنگ ہو گئی یا کسی چیز کو دیکھ کے جی مت لا گیا کہ طبیعت خراب ہو گئی اور ویسے ہی الٹی ہو گئی نیچرل، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے 100 بار الٹی ہو جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ کیا روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں، سرما لگا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سرما لگاتا ہے آنکھ میں اور سرمے کا جو رنگ ہے یا سرما جو پاؤڈر ہے اس کا وہ بعد میں حلق میں بھی محسوس ہوا، بعد میں حلق میں زبان پہ آیا، آدمی نے انگلی لگا کے دیکھا تو سرمے کا اثر تھا، آنکھ میں اتنا زیادہ ڈارک کر کے لگا لیا کہ حلق تک میں محسوس ہونے لگا، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے سرما لگا سکتے ہیں۔ کیا روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ بالکل، ہاتھ کے بھی ناخن کاٹ سکتے ہیں، پیر کے بھی ناخن کاٹ سکتے ہیں، اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا روزے کی حالت میں بال کاٹ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بال بھی کاٹ سکتے ہیں۔ بال سر کے بھی ہو سکتے ہیں، شرمگاہ کے بھی ہو سکتے ہیں، غیر ضروری بال ہوں یا جیسے بھی ہیں بہرحال کاٹ سکتے ہیں، مونچھے وونچھے بھی ترشوا سکتے ہیں۔ اور روزے کی حالت میں داڑھی کاٹنا کیسا ہے بھائی؟ میں اس کا شاید جواب دے چکا ہوں کہ داڑھی کاٹنا ویسے بھی گناہ ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے اور یہ مسلمانوں کے اوپر یہ سنت رکھنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص داڑھی کاٹتا ہے تو یہ گناہ گار ہے، تو اس میں روزے کی کوئی قید ہی نہیں ہے، روزے میں کاٹے یا ویسے کاٹے، گناہ تو دونوں میں ہے۔ ہاں بہرحال یہ مسئلے کی بات ہے، یہ مسئلے کی بات ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھ کے داڑھی کاٹ لی، بہت بڑا گناہ کا کام کیا، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا بہرحال اس سے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں استغفر اللہ کہ داڑھی کاٹتے پھریں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو چہرہ نبیوں جیسا نہ ہو کیسے خوبصورت ہوگا؟ باقی لگاتے نہیں اپنی منطق، نبیوں جیسا چہرہ ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ کیا کوئی شخص اگر ناپاک ہو جائے تو کیا اسی ناپاکی کی حالت میں سحری کھا کے نیت کر کے روزہ رکھ لے گا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں سحری کھا لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے اور روزہ تو ہو جائے گا، لیکن اس نے بڑا سخت غلط کام کیا۔ دیکھیے، پاکی جو ہے نا وہ نماز کے لیے شرط ہے، روزے کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ علمان والحفیظ آدمی ناپاک رہے۔ ظاہر سی بات ہے، سحری کھانے کے فوراً بعد نماز پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے فجر کی۔ اگر یہ ناپاک رہے گا تو اس نے نماز نہیں پڑھی، اور نماز نہیں پڑھی تو بغیر نماز کے نے روزہ رکھ لیا، تو بتاؤ کیا فائدہ ہوا ایسے روزہ رکھنے کا؟ بہرحال حکماً وہ روزہ پورا ہو جائے گا، لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کیا بنا سحری کھائے روزہ ہو جائے گا؟ بھائی اگر کوئی شخص سحری نہیں کھاتا روزہ اس کا بھی ہو جائے گا، نیت کر کے روزہ رکھ لے روزہ ہو جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کی بڑی ترغیب دی ہے۔ سحری کھانا مستحب ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو غیر اہل کتاب جو ہے نا وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی اور عیسائی یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تم لوگ بھی روزہ رکھتے ہو، لیکن تمہارے اور ان کے روزے میں فرق یہ ہے کہ تم سحری کھاتے ہو، لہذا اپنے آپ کو ان سے الگ کرو، سحری کھاؤ اور سحری کھا کے روزہ رکھو، غیروں کی طرح روزہ نہ رکھے۔ اگرچہ بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی عادت نہ بنائے، کبھی کبھار ایسا ہو گیا آنکھ نہیں کھلی تو ایک الگ سی بات ہے۔ نابالغ بچہ روزہ رکھے یا پڑھائی کرے؟ نابالغ بچہ روزہ، دیکھیے اول تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے نہیں، لیکن اگر نابالغ بچہ روزہ رکھنا چاہتا ہے اور اس کی صحت بھی اچھی ہے تو اس کو روزہ رکھوائے۔ چھوٹے بچوں کا روزے کے معاملے میں وہی حکم ہے جو نماز کے معاملے میں، 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، تھوڑا اور بڑا ہو جائے 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی لگا سکتے ہو، ڈنڈا نہیں لیکن ہاتھ سے تھوڑی سی اس کی مرمت کر سکتے ہیں آپ۔ تو لہٰذا یہی کا یہ معاملہ روزے کا ہے۔ نماز جو ہے نا وہ فرض ہوتی ہے 14-15 سال کی عمر میں بالغ ہونے کے بعد، ایسی روزہ بھی بالغ ہونے کے بعد ہی فرض ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ شوق میں رکھنا چاہتا ہے اور ڈاکٹر وغیرہ کہتے ہیں اب اس کی صحت، ڈاکٹر کی جانے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو ویسے بھی دیکھ لیں، کوئی زیادہ اگر بچہ نازک ہے تو اس کے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، لیکن اگر بچے ٹھیک ٹھاک ہے، فزیکل ماشاء اللہ اچھے ہنستے کھیلتے ہیں، تو اس صورت کے اندر بچے سے روزہ رکھوا لیں اگر وہ روزہ رکھنے کی اس کی خواہش ہے تو، اور روزہ آسانی سے پورا کر سکتا ہے تو۔ اور اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر کچھ دن اس کی پڑھائی چھوڑنی پڑے تو چھڑوا دیں، کوئی بات نہیں۔ دینی مدارس بند ہو جاتے ہیں رمضان میں، کیا 2-4 دن اسکول چھوڑ دیں گے تو کون سا نقصان ہو جائے گا؟ ویسے بھی تو 2-2.5 سال ہو ہی گئے بچوں کو اسکول چھوڑے ہوئے، کوئی تھوڑا سا روزہ رکھوانے میں کوئی اچھی بات نہیں۔ اچھا جی، کیا روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں؟ ہاں بھائی، آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا نا، سرما بھی لگا سکتے ہیں، دوائی بھی ڈال سکتے ہیں، وہ جو لکوڈ دوائی ہوتی ہے آنکھ میں ڈالنے کی وہ بھی ڈال سکتے ہیں، کیپسول وغیرہ ہوتا ہے لگانے کا وہ بھی لگا سکتے ہیں، سب کچھ آنکھ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی، کان میں اور ناک میں دوائی ڈالنا کیسا ہے؟ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی شخص نے ناک میں دوائی ڈالی یا کان میں دوائی ڈالی
اور اس دوائی کا اثر حلق کے اندر محسوس ہو گیا تو اس سے روزہ چلے جائے گا. اس لیے روزے کی حالت میں ان دونوں جگہوں پر دوائی ڈالنے سے بچیں. اچھا جی، روزے میں انجیکشن لگوانا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص روزے میں انجیکشن لگوا دے اور وہ انجیکشن رگوں میں لگ رہا ہے یا گوشت میں لگ رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کوئی انجیکشن دماغ میں ڈائریکٹ لگایا جا رہا ہے یا پیٹ میں ڈائریکٹ لگایا جا رہا ہے، ڈائریکٹ مین وہ سوراخ جو نیچرل کھلے ہوئے انسان کے جسم کے اندر، منہ کھلا ہوا ہے، کان کھلا ہوا ہے اور پیشاب اور پخانے کا راستہ کھلا ہوا ہے، اگر ان راستوں سے کوئی انجیکشن جو ہے پیٹ میں یا دماغ میں ڈائریکٹ داخل کیا جاتا ہے پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ویسے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا جی، روزے کی حالت میں ویکسین لینے سے، ویکسین اور انجیکشن کا ایک ہی حکم ہے. ویکسین وہی طریقہ ہے جیسے انجیکشن لینے کا طریقہ ہے. تو ویکسین اگر بازو پر لگتی ہے عام طور سے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیا روزے کی حالت میں کورونا ٹیسٹ کروانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے، روزہ جب ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز کسی بھی کان سے، ناک سے، منہ سے کوئی چیز داخل ہو جائے، حلق سے نیچے اتر جائے، پیٹ میں چلی جائے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. کورونا ٹیسٹنگ کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، کوئی سیمپل ناک کے پیچھے سے لیتے ہیں یا اسٹک منہ کے اندر داخل کر کے روئی وغیرہ لگا کے حلق کے پیچھے سے سیمپل لیتے ہیں. تو وہ صرف سیمپل لیتے ہیں، کچھ کھلاتے پلاتے یا اندر ڈالتے نہیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹے. تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا جی، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا جائے یا اس سے صحبت کر لے تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ روزے کی سب سے بھیانک شکل ہے. اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا جائے اور بیوی سے ہم بستری کر لے، اس صورت کے اندر اس کا روزہ بھی گیا، قضا بھی رکھے گا اور 60 روزے کفارے کے رکھے گا. وہ الگ 60 روزے کفارے کے لگاتار رکھنے، کنٹینیوسلی رکھنے. اگر کوئی شخص 60 روزے لگاتار رکھنے سے بیچ میں کسی وجہ سے چھٹی ہو گئی، کوئی گیپ ہو گیا، بیمار ہو گیا، سفر پہ چلا گیا، تو 60 پورے نہیں کرنے کی وجہ سے دوبارہ ایک سے شروع کرے. لہٰذا اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے بھائی. رات میں بیوی حلال ہے، دن میں تھوڑا سا صبر کریں، مسجد چلے جایا کریں. اگر روزے کی حالت میں کسی عورت کو پیریڈ آ جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، اگر اس صورت کے اندر کسی خاتون کو روزہ رکھنے کی حالت میں پیریڈ آ گئے، ماہواری شروع ہو گئی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن علماء نے فرمایا کہ روزہ ٹوٹنے کے باوجود بھی روزے داروں کی طرح رہے، کھائے پیے نہ، ٹھیک ہے. اور بعد میں جب یہ ختم ہو جائے رمضان کے بعد، اپنے ان روزوں کی جو ان دنوں میں چھوٹے ہیں ان روزوں کا حساب لگا کر کے ان کی قضا کرے. روزے کی حالت میں خون لینا یا خون دینا کیسا ہے؟ خون لے بھی سکتے ہیں، خون دے بھی سکتے ہیں. روزے کی حالت میں اگر خون دینا پڑ گیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے کی حالت میں اگر خون لینا پڑ گیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. خون لینے دینے کے مسائل ایک طرف، یہ جائز ہے ناجائز ہے وہ بات کی بات ہے. فی الحال ہم روزے کی بات کرتے ہیں کہ اگر کسی نے لے لیا یا دے دیا تو اس صورت کے اندر روزہ تو ٹوٹے گا نہیں. لیکن روزہ رکھ کے خون دینا بہت بڑی ہمت کی بات ہے بھائی. ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. خدا نخواستہ پتہ چلا آپ نے روزہ رکھ کے اس گرمی کے موسم میں کسی کو خون دے دیا، بھلا چنگا وہ ہو گیا اور آپ لیٹ گئے. اس لیے ذرا پہلے دیکھ لینا خون دینے سے پہلے. اچھا جی، روزے کی حالت میں اگر دھواں حلق میں چلے جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر اگربتی وغیرہ جلا رہا ہے، اس کے پاس بیٹھ گیا اور جان بوجھ کے دھواں اندر لے رہا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ویسے ہی غیر اختیاری طور پر دھواں چلا جائے، کہیں سے گزر رہا تھا وہاں دھواں تھا اور وہ حلق میں چلا گیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں آدمی کا اختیار نہیں ہے پھر. اچھا جی، روزے میں ٹی وی دیکھنا کیسا ہے؟ اب میں اس کا جواب دوں گا منع ہے، تو اس کا سیدھا سیدھا سا جواب یہ ہو گیا، اچھا روزے میں منع ہے، روزے رمضان میں منع ہے، ویسے منع نہیں ہے نا بھائی. روزے کا سوال ہی کیوں کرتے ہو؟ ٹی وی دیکھنا پوچھو نا خالی، ٹی وی دیکھنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں یا بغیر روزے کی حالت میں ٹی وی نہ دیکھیں بھائی. یہ روزہ آیا اس لیے تاکہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں. ٹی وی کا اور موبائل کی اسکرین کا دونوں کا یہی حکم ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد فضول وقت برباد کرنے سے بچیں. باقی روزہ ہو یا نہ ہو، ٹی وی دیکھنے سے بچیں، بری چیز ہے. اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر سو جائے اور سوتے ہوئے اس کو نائٹ فال ہو جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں بھائی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر کوئی شخص، کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کے سو جائے اور سوتے اس کو محسوس ہوا کہ اس پر غسل واجب ہو گیا تو بہرحال اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن علماء نے فرمایا کہ اب جیسے اس کو احساس ہوا غسل واجب ہو گیا، فوراً اٹھے، بستر چھوڑ دے، پاک ہو جائے، دیر نہ کرے، ناپاک نہ رہے، اس پاک ہونے میں دیر نہ کرے. روزے کی حالت میں اگر دانت سے خون آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دانت سے یا بدن کے کسی بھی حصے سے خون آ جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بس یہ بات یاد رکھیں کہ دانت سے جب خون نکلے تو حلق میں نہ چلا جائے، اگر چلے گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا.
کیا روزانہ روزے کی نیت کرنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، روزانہ ضروری نہیں ہے. آپ ایک بار نیت کر لیں کہ بھائی میرا روزہ ہے، بس کافی ہے. زبان سے کہہ لیں ٹھیک ہے، نہیں کہتے کوئی بات نہیں. آپ نے سحری کھا لی، آپ نے ارادہ کر لیا، دل میں سوچ لیا کہ ہاں بھائی میں روزہ رکھوں گا، بس یہی نیت ہے، یہی کافی ہے. کیا زبان سے نیت کرنا ضروری ہے؟ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، کہہ لیں تو اچھا ہے، ورنہ کہنا ضروری نہیں ہے. وہ دعائیں جو چلتی ہیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وبصوم غد نویت من شہر رمضان، افطاری کی دعا ہے نا، اللہم انی لک صمت، اور ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی. افطاری کی تو یہ دو دعائیں، اور بصوم غد نویت من شہر رمضان یہ سحری کی. یہ پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، انہیں پڑھے بغیر روزہ رکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اگر کوئی شخص روزے میں بھولے سے کھا لے اور پی لے، بعد میں یاد آ جائے تو کیا روزہ رہے گا؟ جی بالکل رہے گا. آدمی چاہے 10 بار کھا لے، پیٹ بھر کے کھا لے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر بھول کے کھایا تو. لیکن علماء نے یہاں پر ایک کنڈیشن رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا رہا ہو تو دیکھو اس کو، مان لیجیے ایک شخص بھول کر کھا رہا ہے اور میں نے دیکھ لیا کہ یہ روزے کے دنوں میں کھا رہا ہے، لہٰذا اگر وہ شخص جوان ہے تو اس کو یاد دلا دو، بھائی کیا کر رہے ہو، روزے کی حالت میں ایسے کھا رہے ہو. لیکن اگر کوئی شخص بوڑھا ہے، کمزور ہے، اس کو یاد مت دلا، اس کو کھانے دو. جب کھا پی لے پھر اس سے کہو بابا جی تمہارا روزہ تھا کیا، تو اس سے اس بیچارے کمزور کو تھوڑی سی طاقت ملے گی. اور شریعت نے یہی رکھا. اب دیکھو شریعت، میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا نا، شریعت سخت ہے. دیکھو شریعت اتنی پیاری بھی ہے، اتنی آسان بھی ہے. کبھی کبھی شریعت جو ہے نا وہ قاعدے قانون میں رکھتی ہے آدمی کو، وہ ایک الگ سی بات ہے. کسی چیز کی مٹھاس بھی لے تو کڑواہٹ بھی لینی پڑے گی. میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تھو یہ تو نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا. تو اچھا جی، روزے کی حالت میں تیل لگانا یا خوشبو عطر لگانا کیسا ہے؟ ہمیں تیل بھی لگا سکتے ہیں، سر میں بدن پر لگا سکتے ہیں، اور خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. روزے کی حالت میں پھول سونگھنا کیسا ہے؟ سونگھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. روزے کی حالت میں اگر نکسیر پھوٹ جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اور اگر نکسیر کا خون تھوک کے ساتھ مل جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر کوئی، کیونکہ گرمی بہت ہے نا بھائی، نکسیر وغیرہ بھی پھوٹ جاتی ہے لوگوں کی. اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں نکسیر پھوٹ گئی اس کی، اور خون جو ہے وہ حلق میں یا اس میں دانتوں میں اس میں آ گیا، تھوک میں آ گیا، تو اگر تھوک میں آیا خالی ویسے ہی اور تھوک دیا اس نے، تو اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا. نکسیر پھوٹ جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر وہ خون حلق سے نیچے اتر جائے، جیسے کہ میں نے دانت والے خون کے بارے میں بتایا، اس سے جو ہے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. دیکھیے مسائل تقریباً ختم ہو گئے. جتنے مسائل تھے میں نے جلدی جلدی شارٹ میں نپٹانے کی کوشش کی، جلدی جلدی بیان کرنے کی کوشش کی. اب اگر آپ میں سے کسی کا کوئی مسئلہ رہ گیا ہو، کسی کے ساتھ پیش آیا ہو، کوئی بات رہ گئی ہو، تو آپ ڈال دیجیے گا واٹس ایپ پر. اور اگر مسائل زیادہ ہوں، آپ کا دل چاہ رہا ہے مسائل سیکھنے کا، اور ثواب سن کر کے آپ کی ایکسائٹمنٹ میں اضافہ ہوا کہ بھئی ایک مسئلے پر یہ ثواب ہے اور رمضان میں 70 گنا زیادہ ہے، تو مجھے بتا دیجیے گا. یہ جو یوٹیوب میں آپ کمنٹ کرتے ہیں نا، سوال کا جواب دیتے ہیں، اس میں جواب دے دیجیے گا کہ ہاں بھائی، اپنا جواب دینے کے بعد نیچے کہہ دیجیے گا کہ سوال جواب کی ایک نشست اور بنا دیجیے. تو انشاءاللہ اب ہم تراویح کے سوال جواب کے بعد ایک مرتبہ اور بچے ہوئے مسائل جو رمضان کے ہیں اس پر ایک نشست اور بنا دیں گے، اور ایک کلاس اس کی اور ہو جائے گی. بس ڈپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کے رسپانس پر. اگر آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے، سیکھنے کو ملا ہے، مزہ آیا ہے، اور دلچسپی ہے آپ کو سیکھنے کی، مزید آپ سیکھنا چاہتے ہیں، تو روزے کی اور مسائل انشاءاللہ میں اگلی نشست کے اندر بتا دوں گا. اس میں وہ مسائل بھی لے لوں گا جو آپ کی طرف سے پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنے مسائل بھی ڈال دیجیے گا. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں، لیکن اس میں آپ کمنٹس میں دیکھ لوں گا میں، اگر اس میں ہوں گے آپ لوگوں کی طرف سے اس بات کے رجحانات، تو انشاءاللہ میں ضرورت پر دوسرے اگلے دن جو کل ہے اس میں کل بھی یہی چیزیں پڑھا دوں گا، یہی باتیں آپ کے سامنے دوبارہ عرض کر دوں گا. بہرحال جو کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک عمل کرنا آسان فرمائے، پروردگار قبول فرمائے، دونوں جہان کی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.